بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، کیا آپ بھی زندگی کی مشکلات میں پھنسے ہوئے ہیں اور رزق میں برکت کی تلاش میں ہیں؟ اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کے لیے رزق کے ایسے 12 دروازے کھولے ہیں جنہیں اکثر ہم نظر انداز کر دیتے ہیں۔ یہ کوئی عام دروازے نہیں بلکہ ہر دروازے کے پیچھے اللہ کی خاص رحمت، برکت اور آسانیاں پوشیدہ ہیں۔ آج ہم ان 12 دروازوں کے راز جانیں گے جنہیں اپنا کر آپ اپنی زندگی کو پرسکون اور اپنے رزق کو وسیع کر سکتے ہیں۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ اللہ کے ان انعامات سے فیض یاب ہوں تو اس ویڈیو کو آخر تک دیکھیں اور ان خاص دروازوں کو اپنی زندگی میں شامل کریں۔ ناظرین، پہلا دروازہ استغفار ہے۔ استغفار کا مطلب ہے اللہ سے معافی طلب کرنا، جیسے صبح کی پہلی کرن جب دل کو تازگی بخشتی ہے۔ اللہ فرماتا ہے، اور میرے بندوں سے کہہ دو کہ وہ اچھی باتیں کریں۔ استغفار کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ انسان کی مشکلات کو دور کرتا ہے اور اس کی روزی میں برکت عطا کرتا ہے۔ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ایک شخص آیا اور اس نے اپنی بے روزگاری کی شکایت کی۔ حضرت حسن بصری نے اسے کہا کہ وہ استغفار کرے۔ پھر ایک اور شخص آیا جس نے اولاد نہ ہونے کی شکایت کی اور حضرت حسن بصری نے اسے بھی استغفار کرنے کی تلقین کی۔ ایک تیسرے شخص نے زمین کی کمزوری کی شکایت کی تو حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ نے اسے بھی استغفار کی نصیحت کی۔ کسی نے حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا کہ آپ ہر کسی کو استغفار کی تلقین کیوں کرتے ہیں؟ تو انہوں نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے، اپنے رب سے بخشش مانگو، بے شک وہ بہت بخشنے والا ہے۔ وہ تم پر آسمان سے موسلا دھار بارشیں برسائے گا اور تمہیں مال و دولت میں برکت دے گا اور تمہارے لیے باغات اگائے گا اور نہریں جاری کرے گا۔ ان سب سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ استغفار نہ صرف گناہوں کی معافی بلکہ برکت، رزق، اولاد اور معاشی آسانیوں کا ذریعہ بھی بنتا ہے۔ جب بندہ اخلاص کے ساتھ اللہ سے معافی طلب کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی دعاؤں کو قبول فرما لیتا ہے اور اس کے لیے وسائل پیدا کرتا ہے۔ دوسرے نمبر پر صدقات ہے۔ صدقہ دینا رزق کی فراوانی کا ذریعہ ہے۔ جیسے صبح کی روشنی جو ہر جانب خوشبو پھیلائے۔ جو لوگ اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں ان کی مثال ایسی ہے جیسے ایک دانہ جو 7 کھیتوں میں اگتا ہے۔ صدقہ دینے والے کے لیے رزق میں اللہ تعالیٰ کی جانب سے بے شمار برکتیں آتی ہیں۔ تیسرا دروازہ محنت۔ محنت کرنے والا شخص اپنی کوششوں پر یقین رکھتا ہے، جیسے صبح کی روشنی جس کی بدولت انسان نئی امیدوں کے ساتھ اپنی رزق کی تلاش کرتا ہے۔ اللہ فرماتا ہے، اور انسان کو اس کی محنت کے سوا کچھ حاصل نہیں ہوتا۔ محنت کے نتیجے میں انسان کی کامیابیاں بڑھتی ہیں اور اللہ کی مدد بھی حاصل ہوتی ہے۔ محنت کو دین اسلام میں بڑی اہمیت دی گئی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے بہتر شخص وہ ہے جو محنت کرتا ہے اور اپنے ہاتھ کی کمائی کھاتا ہے۔ محنت کرنے والا بندہ اللہ کا دوست ہوتا ہے کیونکہ وہ اپنے رزق کے حصول کے لیے لگن، جدوجہد اور محنت کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں،
اور انسان کے لیے وہی ہے جس کی کوشش کرتا ہے۔ چوتھا دروازہ اللہ پر بھروسہ ہے۔ اللہ پر بھروسہ کرنے والا کبھی مایوس نہیں ہوتا، جیسے صبح کا سورج جو ہر دن نئی امید لے کر آتا ہے۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اور وہ جس نے اللہ پر بھروسہ کیا اس کے لیے وہ کافی ہے۔ ایسے افراد کی مشکلات کو اللہ آسان کر دیتا ہے اور ان کے رزق میں وسعت پیدا کرتا ہے۔ ناظرین، حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے کا ایک مشہور واقعہ ہے۔ ایک شخص اپنی تنگ دستی اور غربت کی شکایت کرتے ہوئے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسے تسلی دیتے ہوئے کہا، اللہ پر بھروسہ رکھو اور اپنے معاملات میں اخلاص کے ساتھ اللہ سے مدد مانگو، کیونکہ اللہ تعالیٰ ہر اس شخص کے لیے کافی ہے جو اس پر بھروسہ کرتا ہے۔ محترم ناظرین، یہ نصیحت سن کر اس شخص نے اللہ پر بھروسہ کرتے ہوئے اپنی کوششیں جاری رکھیں۔ کچھ ہی دنوں میں اللہ تعالیٰ نے اس کے رزق میں ایسی برکت اور آسانیاں پیدا کی کہ اس کی زندگی پہلے سے بہتر ہو گئی۔ اس کا کاروبار چل نکلا اور وہ دوسروں کے لیے مثال بن گیا کہ اگر ہم اللہ پر بھروسہ رکھیں اور اپنی نیک نیتی سے عمل کریں تو اللہ ہمارے لیے وہ راستے کھولتا ہے جس کا ہم نے کبھی سوچا بھی نہیں ہوتا۔ یہ واقعہ ہمیں یاد دلاتا ہے کہ اللہ پر بھروسہ کرتے ہوئے اپنے کام میں ثابت قدم رہنا ہی کامیابی کا اصل راز ہے۔ اللہ تعالیٰ اس شخص کے رزق میں اضافہ اور مشکلات میں آسانی فرما دیتا ہے جو اللہ سے اس پر بھروسہ کرتا ہے۔ پانچواں دروازہ دعا ہے۔ دعا کے ذریعے انسان اپنے دل کی بات اللہ کے سامنے پیش کرتا ہے۔ جیسے صبح کا وقت دعا کا وقت ہوتا ہے، تم اپنے رب سے دعا کرو، وہ تمہاری دعا قبول کرے گا۔ دعا کرنے والا کبھی مایوس نہیں ہوتا اور اللہ اس کی مشکلات کو حل کرتا ہے اور اس کے رزق میں برکتیں عطا کرتا ہے۔ حضرت یونس علیہ السلام کا واقعہ دعا کی طاقت اور اللہ کی رحمت کی بہترین مثال ہے۔ جب حضرت یونس علیہ السلام اپنی قوم کو اللہ کے پیغام کی دعوت دے رہے تھے تو ان کی قوم نے ان کی بات نہیں مانی اور انہیں جھوٹا سمجھا۔ انہوں نے اللہ کی راہ میں صبر کرنے کی بجائے مایوس ہو کر قوم چھوڑنے کا فیصلہ کیا اور کشتی میں سوار ہو گئے۔ کشتی میں سفر کے دوران اچانک طوفان آ گیا۔ کشتی کے لوگ اس طوفان سے بچنے کے لیے بہت پریشان ہو گئے اور فیصلہ کیا کہ کسی ایک شخص کو کشتی سے باہر پھینکنا ہوگا تاکہ باقی لوگ بچ سکیں۔ قرعہ اندازی کے ذریعے حضرت یونس علیہ السلام کا نام نکلا۔ ان کو سمندر میں پھینک دیا گیا جہاں ایک بڑی مچھلی نے انہیں نگل لیا۔ اس حالت میں حضرت یونس علیہ السلام نے اللہ کی طرف رجوع کیا اور دل کی گہرائیوں سے دعا کی۔ دعا کی قبولیت، یہ دعا اللہ کے سامنے اپنے گناہوں کا اعتراف اور عاجزی کا مظہر تھی۔ حضرت یونس علیہ السلام نے جو کیفیت محسوس کی وہ ہمیں سکھاتی ہے کہ اللہ کی رحمت ہر وقت انسان کے قریب ہوتی ہے، خاص طور پر جب وہ اپنی غلطیوں کا اعتراف کرتا ہے اور اللہ کے سامنے خضوع و خشوع سے دعا کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا کو قبول کیا اور حضرت یونس علیہ السلام کو مچھلی کے پیٹ سے نجات دی۔ رحمت اور برکت، جب حضرت یونس علیہ السلام کو مچھلی سے باہر نکالا گیا تو اللہ نے انہیں ایک نئی زندگی عطا کی۔ وہ ایک باغ کی طرف بھیجے گئے جہاں اللہ نے انہیں دوبارہ قوم کے درمیان بھیجا۔ اس واقعے سے یہ بات واضح ہوتی ہے کہ اللہ کی رحمت کی کوئی حد نہیں اور دعا کرنے والا کبھی مایوس نہیں ہوتا۔ اللہ اپنی رحمت سے مشکلات کو آسان کرتا ہے۔
اور بندے کی دعا کو قبول کرتا ہے۔ یہ واقعہ ہمیں یہ درس بھی دیتا ہے کہ مشکل حالات میں اللہ کی طرف رجوع کرنا اور دعا کرنا بہت ضروری ہے۔ دعا کی طاقت سے ہمیں امید اور سکون ملتا ہے، اور اللہ تعالیٰ ہماری مشکلات کو دور کرنے میں ہماری مدد کرتا ہے۔ اور تمہارا رب فرماتا ہے کہ مجھے پکارو، میں تمہیں جواب دوں گا۔ ہمیں یہ سمجھنا چاہیے کہ اللہ اپنے بندوں کی دعاؤں کا جواب دیتا ہے، بس ہمیں صبر اور یقین کے ساتھ دعا کرنی چاہیے۔ چھٹا دروازہ حلال روزی۔ حرام چیزوں سے دور رہنا اور حلال روزی کمانا انسان کو اللہ تعالیٰ کی رحمت کا مستحق بناتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اور اپنے آپ کو ہلاک نہ کرو، حلال روزی کمانے والا انسان اللہ کی رحمت کے تحت ہوتا ہے، اس کی زندگی میں سکون ہوتا ہے اور اللہ اس کی برکتیں بڑھاتا ہے۔ حضرت عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ کا واقعہ ہے کہ ایک مرتبہ وہ حج کے لیے جا رہے تھے۔ راستے میں انہوں نے ایک عورت کو کوڑا کرکٹ سے کچھ اٹھاتے دیکھا۔ جب قریب جا کر پوچھا تو معلوم ہوا کہ وہ عورت اس کے بچے کچھ دنوں سے بھوکے ہیں۔ حضرت عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ نے اپنا سارا حج کا خرچہ اس عورت اور اس کے بچوں کی مدد کے لیے دے دیا اور واپس اپنے شہر لوٹ آئے۔ اس رات حضرت عبداللہ بن مبارک نے خواب میں دیکھا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے حج، عمرہ اور دیگر نیک اعمال کو قبول فرما لیا ہے اور انہیں جنت کی بشارت دی ہے۔ یہ واقعہ ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ جب انسان خلوص اور نیکی کے ساتھ حلال کمائی کا استعمال کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس پر اپنی رحمتوں کی بارش فرماتا ہے، اس کے لیے برکتیں پیدا کرتا ہے جس کا وہ اندازہ بھی نہیں لگا سکتا۔ ساتواں دروازہ علم کا حصول۔ انسان کو صحیح راستے پر چلنے کی توفیق دیتا ہے، جیسے صبح کی روشنی جو راستوں کو واضح کرتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، علم کا طلب ہر مسلمان پر فرض ہے۔ علم کی روشنی میں انسان کی زندگیوں میں آسانیاں آتی ہیں اور روزی کے نئے دروازے کھلتے ہیں۔ آٹھواں دروازہ سخاوت ہے۔ دوسروں کی مدد کرنا انسان کی زندگی میں خوشی اور سکون پیدا کرتا ہے۔ جو لوگ اپنی دولت کو خرچ کرتے ہیں اللہ ان کو اور بھی عطا فرماتا ہے۔ سخاوت کرنے والے کے رزق میں برکتیں بڑھ جاتی ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جو اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہے اللہ اس کا صلہ دیتا ہے۔ نوواں دروازہ صلہ رحمی، رشتہ داری کو جوڑنا۔ رشتہ داروں سے تعلق اور محبت کو مضبوط کرنے سے رزق بڑھتا ہے۔ 10واں دروازہ تقوی۔ تقوی کا مطلب ہے اللہ کی رضا کی تلاش میں رہنا۔ یہ ایسے ہے جیسے صبح کی روشنی میں کھلتی ہوئی پھولوں کی خوشبو جو دل کو سکون عطا کرتی ہے، اور جو اللہ سے ڈرتا ہے اللہ اس کے لیے راستہ پیدا کرتا ہے۔ تقوی کی بدولت اللہ مشکل وقت میں آسانیاں فراہم کرتا ہے اور رزق میں برکت دیتا ہے۔ 11واں دروازہ صبر۔ صبر کا مطلب ہے مشکلات کا سامنا کرنا۔ یہ صبح کی ٹھنڈی ہوا کی مانند ہے جو دل کو تسلی دیتی ہے۔ اے ایمان والوں، صبر کرو اور ثابت قدم رہو۔ صبر کرنے والا جانتا ہے کہ ہر مشکل کے بعد آسانی آتی ہے، اور اللہ ایسے لوگوں کے راستوں کو آسان کرتا ہے اور ان کی روزی میں اضافہ کرتا ہے۔ 12واں دروازہ اولاد کی اچھی پرورش کرنا، اچھی تربیت کرنا۔ اللہ تعالیٰ اس کوشش کا بدلہ رزق میں برکت کی صورت میں دیتا ہے۔ اولاد کی اچھی تربیت کرنا اور اس کوشش کا بدلہ اللہ تعالیٰ رزق میں برکت کی صورت میں دیتا ہے۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمارے رزق میں برکت دے اور ہمیں نیک عمل کی توفیق دے، آمین۔ محترم ناظرین، اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک کر دیں، چینل کو سبسکرائب کر دیں اور کمنٹ باکس میں اللہ کے 99 ناموں میں سے ایک نام ضرور ٹائپ کریں۔ خدا حافظ۔